people are doing assessments in school. I used to send a lot of messages, but still I was receiving queries related to the courses, especially the new parents, because every year it's actually a part of assessments. Every year we do our final assessments in April, and then we continue it with courses. Okay, so how do we design these courses and what is the purpose behind? Basically, if you have attended our last parental session, I described it very clearly that we are assessing students through many ways. जिसमें हम सेल्फ असेसमेंट भी कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है, पीयर टू पीयर असेसमेंट भी हो रही है. इसके अलावा जो आउटसोर्स हम असेसमेंट करते हैं, दैट समबडी इज visiting us from outside and they are assessing. Then there are we are using some backward design methods related to project based learning, and when students are doing and completing their projects, then at the end we are using some kind of rubrics. Teachers will show you some example of rubrics that how are we using. So all these criteria we are using throughout the year to assess our students. But at the end, as we design their final assessments, at the end of this session in April, we cannot rely only on that paper. On one day, what student or any child is doing in that paper, we cannot rely exactly on that paper, because I am getting the queries from concerns from students. Because I was asking to them, why are you not completing your paper? تو وہ ٹیچر سے مجھے بتا رہے تھے بچوں کے ڈفرینٹ اس کے اوپر اسٹیٹمنٹس ہیں کہ نہیں میں تھک گیا ہوں, اچھا میرے سر میں درد ہے, نہیں میں نے اس سے زیادہ نہیں کرنا. تو ان کو آتا ہے, تو وہ اس ایک پیپر کے اندر جو ہم ایک دن میں بچوں کو دیں, اس میں ہم بچوں کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, نہ ہی ہمارا طریقہ. ود دا پیسج آف ٹائم obviously we are making them prepare for final assessments of Cambridge. So with the passage of time they will get habitual. So basically through these assessments, all ways of assessments, and through these final assessments we made SWOT analysis. Okay, SWOT analysis mean SWOT, strength, weaknesses, opportunities and threats. Usually companies, business companies used to use this kind of technique to analyze the things. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کی جو اسٹرینتھ ہے, ویکنیسز ہیں, وہ تھرو آؤٹ ڈفرینٹ کائنڈ آف اسیسمنٹ وہ ہم چیک کرتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ دین وی ڈیزائن کورسز کہ بچوں کی نیڈ کیا ہے, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ان کی ویکنیسز کیا ہیں, اور ایٹ دا اینڈ ایک منتھ میں ہم بچوں کو کس قسم کے کورسز آفر کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو کور کر لیں. سو بیسیکلی دس از SWOT انالیسس, اور اسی کے اوپر کورسز بیس کر رہے ہیں. یوزلی پیرنٹس ور سینڈنگ می سم کوئریز کہ ہاؤ مچ ول یو چارج. دس از پارٹ آف اسیسمنٹ. یہ ابھی تو ہمارا سیشن مئی میں اینڈ ہوگا, اس کے لیے کوئی الگ سے چارجز نہیں ہیں. دین دیر ور سم کوئریز کہ کون سے کورسز ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں. آل دیز کورسز آر آلریڈی سلیکٹڈ. ایز آئی ٹولڈ یو, ہم نے وہ SWOT انالیسس کیا, اسپیشلی جو نیو بچے آئے ہیں, جیسے آپ کا بچہ بھی ہے, آپ کے بھی ہے, نیو بچے آئے ہیں, اور ان کو بھی ہم نے اسی طرح آبزرویشنس کے بعد وی فیلڈ کہ یہ والے کورسز ان کے لیے بھی اتنے ہی ضروری ہے جتنے کہ باقی. بیسکلی جو ہمارا پرپز ہے دیٹ از کہ بچوں کو ہم نیکسٹ گریڈ میں جانے کے لیے جو ان کی ویک ایریاز ہیں ان کو ان تھرو کورسز کے تھرو ہم کور کریں. ٹھیک ہے, از اٹ کلیئر کہ کورسز کیوں ہیں, کس وجہ سے, کس پہ بیس کریں. اچھا, اس میں جو ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پیرنٹس انوالومنٹ. آپ کو یہاں بلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اوور آل آپ کو EDU21 کا ایک کلچر پتہ ہے کہ ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ بچوں کو برڈنائز نہ کریں, ان کو ایون کہ جب اسیسمنٹس ہو رہی ہے اس ٹائم اوور برڈن بچوں کو مت کریں, کیونکہ ایک ٹیچر نے ایک ان کو پریپیئر کیا ہوا ہوتا ہے اسٹڈیز کے لیے, تو اس میں ہم فلپڈ لرننگ مٹیریل کی جو ٹیکنیک ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کورس میں ہم وہ یوز نہیں کریں گے. یو ول ناٹ ریسیو, اور مے بی اف یو آر ریسیونگ فرام سم ٹیچرس بٹ یو ول ناٹ ریلائی آن دیٹ. تو آپ نے دو طریقوں سے اس میں کوآپریٹ کرنا ہے, بیکاز اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ نے اٹینڈنس وچ از ویری مسٹ. اس میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو کورسز ہیں یہ اس میں ٹوٹل 15 لیسنز ہیں. ناؤ ٹیچر ول ڈسکرائبز آل دوز لیسنز. 15 لیسنز کس طرح سے بن رہے ہیں کہ منڈے سے یہ اسٹارٹ ہوگا. اپریل کا لاسٹ ویک وی آر گوئنگ ٹو ہیو 5 days. ٹھیک ہے, 5 days ہمارے پاس. اس کے بعد اوبیسلی عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس 2 weeks اور ہیں, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف مئی وی نیڈ ٹو کنکلوڈ اٹ. ہم نے اس کو کنکلوڈ کر کے رزلٹ دینا ہے. تو رزلٹ جو بیس کرے گا وہ جو فائنل اسیسمنٹس ہوئی ہیں وہ, اور پھر جو کورس میں بچہ کریڈٹس لے رہا ہے اس کی بیسس پہ یہ ہم رزلٹ شو کریں گے. وہ کریڈٹ لسٹ ہے
کو اگر آن کرتے ہیں. اچھا اس میں ایک تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دیز آر جسٹ 15 days. اگر ان 15 days میں سے بچہ ایبسنٹ ہو جاتا ہے, میں نے آپ کو 15 لیسنس کی بات کی, اس کورس میں ڈیلی کے لیسن ہوگا, پر لیسن یور چائلڈ ول گیٹ 10 marks, 10 credits. 10 credits کس طریقے سے ہم ڈیفائن کریں گے, اس میں 2 marks بچے کی اٹینڈنس کے ہیں, ٹھیک ہے, 2 marks ہوم ورک کے. ان دو چیزوں میں ہمیں پیرنٹس کا 100% کوآپریشن چاہیے. اس میں اب آپ کو ہوم ورک ڈائری کے تھرو نہیں ملے گا, کیونکہ اوور آل جو ہماری آبزرویشن ہے اس میں بہت ایک پیرنٹل سیشنز کے باوجود 50% پیرنٹس تو ڈائری کو چیک کرتے ہیں, 50% نہیں کرتے. حالانکہ میں نے بہت دفعہ بتایا کہ فلپ لرننگ مٹیریل از ویری امپورٹنٹ فار دا پروگریس آف اے چائلڈ. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا کلیئر رکھا ہے, بیکاز وی کی ناٹ ٹیک رسک ٹو ویسٹ دس ٹائم. تو اس میں یہ ہے کہ نوٹ بکس کے تھرو آپ کو بڑا کلیئر ایک ہوم ورک ملے گا وتھ ٹیچر انسٹرکشن, کہ آپ نوٹ بکس کے اوپر چاہے وہ ریٹن ہے, اورل ہے, اور ان فارم آف ورک شیٹس, بٹ یو ول گیٹ آن ڈیلی بیسس. اور ڈیلی آپ نے اپنے بچوں کو وہ ٹاسک کمپلیٹ کرا کے بھیجنا ہے. اگر اوبیسلی وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوگا تو اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا, ری انفورسمنٹ نہیں ہو سکے گی, اور اس کے کریڈٹس بھی مائنس ہو جائیں گے, اینڈ ایٹ دا اینڈ دے ول ناٹ بی ایلیجیبل ٹو گیٹ سرٹیفکیٹس آف دیز کورسز. تو اوبیسلی بچے کا جو فائنل رزلٹ ہے اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا, ٹھیک ہے. ایک آپ نے ہوم ورک کروانا ہے ڈیلی بیسس پہ جو بھی مل رہا ہے, اینڈ سیکنڈ اٹینڈنس. بچے کو چھٹی نہیں کرانی, ٹوٹل 15 days, اس کے بعد تو سمر ویکیشن ویسے ہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ دو جو ہے نا آپ سے ہمیں ریکوائرمنٹس ہیں. اچھا, that's it.